اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں گویا کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو اور نیکی اپنے لیے آگے بھیجتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، عام طور پہ امراتن عورت کو کہتے ہیں، اور نساء اس کی جمع ہوتی ہے، اور نساء کا لفظ بھی قرآن شریف میں عام طور پر بیوی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالا جائے اور اس میں سے فصل ہو، تو ظاہر ہے بیویاں اگر کھیت ہیں جہاں سے فصل ہوتی ہے یا اولاد ہوتی ہے، اس حوالے سے اگلی بات چلے گی۔ فرمایا فاتو حرثکم اپنی کھیتی کے پاس جاؤ، انا شئتم جس طرح سے چاہو، لیکن جانا کھیتی کے پاس ہے۔ وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے کما کر آگے بھیجو۔ تو دو پہلو ہو گئے، ایک عورت کا کھیتی ہونا، دوسرا ہمارا کمائی کا آگے اللہ کے پاس اعمال کا بھیجنا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر جائیں تو کھیتی کے پاس ہی، لیکن پوز کوئی دوسرا ہو تو بچہ ٹیڑھا یا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کی اس بات کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنے کھیتی کے پاس جاؤ جیسے چاہو۔ یہ اس کا شان نزول ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 4528۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر حال میں میاں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن بیوی کا استعمال کھیتی کے حوالے سے اور کھیتی والے حصے میں ہونا چاہیے، باقی پوز جو بھی ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 2414 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، ملعون ہے، لعنتی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے غلط راستے سے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2162 2162۔ یہ تو ہے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے چند حدیثوں کا تذکرہ۔ آیت کے اگلے الفاظ تھے وقدموا لانفسکم اپنے لیے آگے کما کر بھیجو۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، صرف 3 لحاظ سے اس کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، وہ ہے نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے بعد والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اولاد ہو جو اس مرنے والے کے لیے بعد میں اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ 3 چیزیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو قدموا لانفسکم، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ملائی جائے تو ایصال ثواب اور اولاد کا کسی انسان کے لیے بعد میں فائدہ مند ہونا اس کا ثبوت ملتا ہے، اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اس کا معنی یہاں سے متعین ہو جاتا ہے، اس کا معنی اور ہے، ایصال ثواب کی اس آیت میں نفی نہیں ثابت ہوتی۔ یہ ایصال ثواب والی اور یہ صدقہ جاریہ، علم نافع اور دعا کرنے والی اولاد، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1631 ہے، 1631۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یموت لأحد من المسلمین ثلاثۃ من ولد، مسلمانوں میں سے جس کسی کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں، تمسہ النار الا تحلۃ القسم، اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا سوائے اس کے کہ قسم توڑنے کے لیے، اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہی ہو تو قسم توڑنے کے لیے اگر اس کو جہنم دکھائی جائے یا جہنم میں وقتی طور پہ ڈالا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا بندہ کبھی ہمیشہ تو جہنم میں رہنا دور کی بات ہے، دیر تک بھی وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر ہے 6656 6656۔ اصل ثواب کے موضوع پر اور بہت سی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، دیگر دلائل ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، لیکن یہاں اس کا موقع اس لیے نہیں بنتا کہ یہاں ہم وقدموا لانفسکم آیت کے ان الفاظ کے پیش نظر گفتگو کر رہے، اولاد کے آگے بھیجے جانے کے حوالے سے ایک حد تک بات ہو رہی ہے۔ آگے چلے جائیں۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ کہ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے قسم کھا بیٹھو، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قسموں کو اللہ کے لیے، یہ جو عام طور پہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم، یار کیا کر رہے ہو، خدا کی قسم ایسا نہ کرو، اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں، تو یہ قسم لغو ہوتی ہے، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ایسی قسم اٹھا بیٹھنا کہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، کوئی جائز کام ہو، تو کوئی بندہ کہے کہ جی میں یہ بھی نہیں کروں گا، مجھے قسم ہے، تو ایسی قسم اٹھانا منع ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے اور کفار کی حجب کرنے والے معروف صحابی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے، آپ کی نعت اور کلام لکھتے تھے اور کفار کی مخالفت میں کلام لکھتے تھے۔ تو کان بینہ و بین ختن ہی علی اخیہ بشیر بن نعمان الانصاری شیء، ان کا اور بشیر بن نعمان انصاری کے درمیان کوئی معاملہ تھا، تو فحلف عبداللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، ان لا يدخل علیہ ولا یکلمہ، کہ میں بشیر بن نعمان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا اور نہیں کبھی ان سے بات کروں گا، ولا یصلح بینہ و بین خصمہ، اور اگر بشیر بن نعمان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان بیچ میں پڑھ کے کبھی ان کی آپس میں صلح بھی نہیں کراؤں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ فِيهِ، تو جب ان کو ان میں سے کسی کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ قد حلفت باللہ ان لا افعل فلا یحل لی الا ان ابر فی یمینی، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اس پر عمل کروں سوائے اس کے کہ میں اپنی قسم توڑ ڈالوں اور قسم کی مخالفت کر دوں، تو قسم میں نے نبھانی ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو فانزل اللہ هذه الآیہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی۔ یہ حدیث امام واحدی نے اسباب النزول، اسباب النزول یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اسباب النزول کی بنیادی کتاب ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب اسباب النزول پر لکھی گئی ہو میرے علم میں نہیں ہے، یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اسباب النزول پر لکھی گئی ہے، اور امام واحدی خود اپنی سند سے حدیثیں روایت کرنے والے محدث ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں۔ یہ امام واحدی امام بغوی کے استاد ہیں، اور امام بغوی لغت کی حد تک اپنے اسی استاد کی کتاب الوجیز میں سے زیادہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ اسباب النزول کے صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہوا۔ اسی بات کو امام بغوی نے بھی اپنے تفسیر میں اس آیت کے تحت نقل فرمایا ہے، اور امام بغوی اکثر امام واحدی سے لیتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری بے ارادہ قسموں پر،
لیکن تمہارا مواخذہ فرمائے گا ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسم کے اٹھائے ہوئے قسموں پر پکڑ نہیں کرتا، البتہ جو قصداً ارادتاً قسم اٹھانے کے نیت اور ارادے سے جو قسم تم اٹھاتے ہو ان پر تم پر گرفت کرتا ہے اور ان کے بارے میں تم پر مواخذہ ہوگا۔ تو وہی جو قسم کا تقیہ کلام ہوتا ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یمین لغو کے اندر اور بھی کچھ باتیں آتی ہیں جو فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں، اور ایک جو حلف بعض اوقات لوگ لیتے ہیں، کسی پر الزام ہو تو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اس پاس گواہ نہ ہو تو وہ بندہ پھر اگلا حلف اٹھا کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ تو وہ جو قسم ہے وہ ہر بندے نے اپنی ذات کی طرف سے خود دینی ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں یا دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ تیری جگہ پہ فلاں آدمی قسم دے تو ہم مانیں گے، اسے ہمارے علاقے کے لوگ مالواں نیاں کہتے ہیں۔ تو یہ مالوے نیاں کی کہ کسی کی طرف سے کوئی دوسرا حلف اٹھائے، اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ والیمین علی من انکر، تو من تخصیص کے لیے آتا ہے، جس بندے نے خود اپنے اوپر آنے والے الزام کا انکار کیا تو وہ خود جسے کہتے ہیں سرادہ نیاں، اپنے ذات اور سر کی قسم خود دینا ہوتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا یا میرا مدعی جھوٹا ہے۔ لیکن یہ جو مالواں نیاں ہوتا ہے، یہ اگر اگلا بندہ جس کے سر ڈالا گیا کہ تم ہی قسم دو، وہ پنچایت کے ڈر سے یا اس بندے کی جان چھڑانے کی اچھی نیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر بھی لے تو وہ اپنے گمان، اپنی سرسری تحقیقات، ان کی روشنی میں اگر حلف اٹھا دے گا تو وہ حلف اٹھا کر گناہگار نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ باریکیوں میں جانا اور چور ڈھونڈ کے ہی بتانا یہ اس بندے کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو ایسا قسم اٹھانے والے بندے کے بارے میں ہمارے لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت اس بندے پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالتی جو ذمہ داری خود ملزم کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ تو یہاں یہ بحث فقہا نے یمین لغو کے تحت بیان فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمین لغو کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ انزلت هذه الآیت، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم فی قول الرجل، ان لوگوں کے بارے میں جو کہا کرتے ہیں لا واللہ و بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، یہ مراد ان کی تقیہ کلام ہے۔ تو یہ یمین لغو ہوتی ہے۔ یہ اماں پاک کا یہ قول صحیح بخاری میں ہے، 4613 حدیث نمبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین، اگر کسی بندے نے ایسی قسم کھا لی کہ فرآ غیرہا خیرا منہا، بعد میں اس پر واضح ہوا کہ جس بات کی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا وہ کام اچھا تھا، وہ مجھے کرنا چاہیے، شرعی حکم ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فلیاتہا، وہ کام کر گزرے، فلیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات جب دیکھتے، ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں دوں گا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس تھے نہیں، تو وہ چلے گئے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے اونٹ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، آپ نے بلا کے ان کو اونٹ عطا کیے، وہ لے کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ دے دیا۔ کفارہ تب پڑتا ہے جب پہلے قسم توڑی ہو، قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں دیا جاتا۔ تو آقا نے اس کا کفارہ دے دیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ایسا تھا کہ ان کو اونٹ آ جاتے تو دینے بنتے تھے، آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اونٹ دے دیے،
اور قسم کا کفارہ دے دیا۔ وہ جب اونٹ لے کر گھر گئے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا کہ یاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلف اٹھایا تھا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، تو ہم نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کا خیال نہیں کیا، تو چلتے ہیں حضور کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی اور آپ نے ہمیں دے دیے ہیں، تو اس قسم پر کوئی حرج نہ آیا ہو۔ جب واپس گئے تو انہوں نے جب بات عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا کفارہ دے دیا ہے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں لا ارا یمینا ارا غیرہا خیرا منہا، میں جب بھی کوئی قسم اٹھاتا ہوں تو اس کے برعکس مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ درست تھا، تو اللہ قبل تو رخصت اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کر لیتا ہوں، اس کام کو کر گزرتا ہوں، وفعلت الذی ہوا خیر، اور ٹھیک جو مناسب اور میرے لیے بھلائی کا کام ہوتا ہے اس کو اختیار کر کے کفارہ دے دیتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4614 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اس حدیث کا میں نے شاید پہلے حوالہ نہیں دیا، اس کا حوالہ ہے 1650 صحیح مسلم شریف 1650۔ ایک حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم، لئن یلج احدکم بیمینہ فی اہلہ آسم لہ عند اللہ من ان یؤتی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ۔ کوئی بندہ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لے جو گناہ کا کام ہو تو وہ زیادہ گناہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6625۔ حدیث میں آتا ہے قال ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے فرماتے ہیں سمعت عمرہ، میں نے عمر فاروق کو فرماتے ہوئے سنا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینہاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ، یہ کہ مجھے باپ کی قسم، یہ کہ مجھے دادا کی قسم، تو یہ قسمیں اٹھانے سے اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو اس قسم کی جو غلط قسمیں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات رائج ہیں، مجھے اپنے خاندان کی عظمت کی قسم، اے ماں مجھے تیرے قدموں کی خاک کی قسم، مجھے تیرے دوپٹے کی قسم، یہ سب جذباتی اور ڈرامائی باتیں ہوتی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شرک سے ملتی جلتی یا بعض حدیثوں کے مطابق عین شرک باتیں ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ، بخاری شریف 6647 اور مسلم شریف میں ہے 1647۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فقال فی حلفہ واللات والعزیٰ، جس نے قسم اٹھائی اور اس نے اپنے حلف میں کہا لات کی قسم اور عزیٰ کی قسم، تو فلیقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ تجدید ایمان کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، جو مسلمان اپنے کسی بھائی سے کہے آؤ جوا کھیلتے ہیں تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور اس کے کفارے کے طور پر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دے، تاکہ اس کا یہ گناہ، صرف کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا یہ گناہ معاف کرنے کے لیے وہ صدقہ تک دے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور 4860 ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، مہلت ہے 4 مہینے کی، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کریں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ للذین یولون، جو لوگ ایلا کرتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ایلا کا لفظ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، اور ایلا ہے 4 مہینے تک کی قسم کھا لینا، حلف اٹھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا
اور اس حلف کو 4 مہینے تک اگر کوئی بندہ قائم رکھے تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، وہ بائنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے کی مدت رکھی ہے، تو اس کے بعد فَإِنْ فَاءُوا رَجَعُوا مراد ہے، یعنی یہ ایک قسم کا حلف ہے، تو حلف سے اگر رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو 4 مہینے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور 4 مہینے گزر گئے تو پھر نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ من نسائہ شہرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے ایلا 1 مہینے تک کے لیے کیا تھا۔ 4 مہینے تو بہت دور تھے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ فلما مدا 29 یوما، جب 29 دن گزر گئے تو غدا اور راحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ وہ 2 اور حدیثوں میں ہے، یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں، بخاری میں اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رہائش گاہ کے اوپر جو کمرہ تھا اس پر آپ تشریف فرما ہو گئے، تو اپنے ازواج سے علیحدہ ہو کر، تو وہاں اجازت لے کر متعدد صحابہ حاضر ہوتے رہتے تھے۔ فاروق اعظم کے وہاں پر حاضر ہونے کا واقعہ زیادہ مشہور ہے، اور وہ بخاری کی لمبی ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو اس میں ایلا کا وہ واقعہ ہے، فاروق اعظم وہ واقعہ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا، تو 29 دن گزرے تو آپ چوبارے سے نیچے اتر آئے۔ آپ سے عرض کیا گیا انک حلفت ان لا تدخل شہرا، آپ نے حلف اٹھایا تھا کہ میں 1 پورا مہینہ اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، تو فقال ان الشہر یکون 29 یوما، فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ لفظ چونکہ مہینہ بولا تھا تو عام طور پر لوگ 30 دن سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا جو اس وقت سامنے ڈیل ہو رہا تھا، اور یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ مہینہ صرف 30 کا ہی نہیں بلکہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، آقا نے فرمایا تھا کسی اور موڑ پر، کسی اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اشہر ہا قضا وہا قضا وہا قضا، کہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ایلا والی جو حدیث ہے یہ بخاری میں کئی جگہ پر موجود ہے، ایک حوالہ نوٹ کر لیں، بخاری شریف 1910۔ وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، یعنی ایلا کرنے والے بندے نے اگر ایلا سے ارادہ طلاق کا ہی کر لیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اور نیتوں کے حالت سے آگاہ ہے۔ آگے جی۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق پانے والی عورتیں روکے رکھیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ اور قیامت کے دن پر، اور ان رجعی طلاق پانے والی عورتوں کے خاوند حقدار ہیں اس مدت میں انہیں لوٹانے کے اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے مردوں کا ان پر حق ہے دستور شرع کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں آگے نکاح نہ کریں 3 حیض تک۔ قروء یہ زمانے کو قرعن کہا جاتا ہے، تو 3 دورانیے ہیں، یہ 3 طہر بھی ہو سکتے تھے اور 3 حیض بھی ہو سکتے تھے، لیکن 3 طہر ہوں تو چونکہ طلاق طہر میں دینے کا حکم ہے، حیض کے دوران طلاق دینا منع ہے، تو طہر کے دوران طلاق دی جائے تو جس طہر کے دوران طلاق دی گئی تھی وہ طہر اگر شمار کیا جائے گا تو اس میں سے کچھ دن گزر چکے ہوں گے
تو 3 طہر پورے کرنا مشکل ہوگا، کم رہ جائیں گے، اور اگر اس طہر کے علاوہ اگلے 3 طہر گنے جائیں تو پھر بھی 3 نہیں ہو سکیں گے، 3.25 یا 3.5 طہر بن جائیں گے۔ تو 3 پاکیاں اور 3 طہر مراد لینا اس لیے ناممکن ہے کہ طہر کے دوران ہی طلاق دینا ہوتی ہے۔ جس طہر میں طلاق دی گئی ہے وہ شامل کرو گے تو 3 پورے نہیں ہوں گے، 2.5 یا 2.25 رہ جائیں گے، شامل نہیں کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے، 3 سے اوپر 3.25 3.5 4.25 ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تحقیق سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ طلاق طہر میں دی جاتی ہے، اب 3 حیض شمار کرنا بالکل آسان ہے۔ 3 حیض بالکل آرام سے انگلیوں پہ گنے جا سکیں گے، نہ 3.25 ہوں گے، نہ 3.5 ہوں گے، نہ 2.25 ہوں گے، نہ 2.5 ہوں گے، کچھ بھی نہ اوپر نہ نیچے۔ تو فکس عدد 3 کا لفظ اور 3 کا عدد بتا رہا ہے کہ طہر سے مراد پاکی کے دن نہیں لینے، طہر سے مراد حیض کے دن لینے ہیں، یہ بات طے ہوگی۔ تو آگے فرمایا، ایک بات یہاں اور واضح کر دوں، عام طور پر لوگ جب طلاق دیتے ہیں یا کسی عورت کو خدا نخواستہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ 3 مہینے گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہینے والی بات عام شام غلطی یہ پائی جاتی ہے۔ بھائی یہ مہینوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ماہواریوں کی اور حیض کی بات ہو رہی ہے، اور 3 حیض بعض اوقات 2 مہینے میں بھی پورے ہو جاتے ہیں، 2.25 مہینے میں بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ پھر وہ نکاح کے وقت سے پہلے ہو جانے کی باتیں بھی آگے جب وہ نکاح کر لیتی ہیں تو انہوں نے تو مسئلہ جاننے والی نے تو اپنا حیض گنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ حیض گننے کے بعد وہ ہو سکتا ہے 2 مہینے، 2.25 مہینے، 2.25 مہینے، 2.5 مہینے میں 3 حیض پورے ہو جائیں۔ تو جسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ 3 مہینے پکڑ کے بیٹھا رہے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جاہلوں کی فتویٰ بازی قیامت کی نشانی ہے۔ ففتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، علم کے بغیر فتوے دیں گے گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ آگے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ ان کے رحم میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ طلاق ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے عورت حاملہ ہو تو اسے صاف بتا دینا چاہیے کہ مجھے حمل ہے۔ اور بعض لوگ بالکل غلط قدم اٹھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جی طلاق تو ہو گئی ہے تو اب 1 مہینے کا 2 مہینے کا حمل ہے تو خواہ مخواہ ایک مصیبت بعد میں پڑی رہے گی، باپ تو اس کے سر پہ ہوگا نہیں، تو بعض لوگ حمل ضائع تک کرا دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ فرمایا صاف بتا دیں کہ حمل ہے، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہیں تو، اور وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، 1 آدھ یا 2 طلاقیں دے کر رجوع کرنا چاہیں تو پھر شوہر کو زیادہ حق ہے، اور عورت بات چلا سکتی ہے، مشورہ دے سکتی ہے، دائیں بائیں سے رشتہ داروں کی میٹنگ سے کہنا کہلوانا ہو سکتا ہے، لیکن رجوع کا حق اگر حاصل ہے تو مرد کو حاصل۔ اصلاح کی بہرحال گنجائش ہے، تفصیل اس کی آگے آئے گی کہ کہاں تک رجوع ہو سکتا ہے اور کس بات کے بعد یا کس قدر الفاظ بول دینے کے بعد رجوع ناممکن ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو عورتوں کا فرض ہے اسی طرح عورتوں کا حق بھی ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق نفس حق کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ جیسے مرد کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ اب اس کا حق کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے یہ فرق ہوگا، لیکن نفس حقوق کے اندر اشتراک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی زوجہ کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے، ولا تضرب الوجہ، اسے چہرے پہ نہ مار، ولا تقبح، اس کی قباحتیں بیان نہ کر، ولا تہجر الا فی البیت، اس سے روٹھ کر
اسے گھر سے نہ نکال یا خود گھر سے نہ نکل، گھر کے اندر رہو۔ قال ابو داود لا تقبح ان تقول قبح قلہ، اور اس کی قباحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، امام ابو داود جو حدیث کو روایت کرنے والے محدث ہیں وہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی قباحت نہ کر، اس کا مطلب ہے یہ لفظ نہ بول قبح قلہ، اللہ تعالیٰ تیرا منہ بگاڑے، اللہ تجھے کبھی کرے، اللہ تجھے گندا کرے، مطلب یہ ہے کہ اس کو بد دعا نہ دے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 2142 ہے، 2142۔ پہلے آپ نے دیکھا تاربت یداک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پیچھے حدیث گزری ہے۔ تو یہ عورت کو یہ کہنا بد دعا کے طور پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی صحابی کو فرمایا تھا وہ اس معنی میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے طور پر ایسے لفظ ارشاد فرماتے تھے، یہ معاشرے میں ایسے لفظ بولے جاتے تھے۔ بعض اوقات بعض صحابہ کو حضور نے فرمایا اللہ رغم انفق، یہ کام ایسے ہوگا خواہ تو ناک رگڑ لے، یا سکلت کا امک، تجھے تیری ماں گم کرے۔ اب یہ ایسے پیار کے الفاظ ہوتے تھے۔ اقرا، پھوڑ، جس کو چج نہ ہو، ایسا حدیثوں میں آتا ہے۔ حلقہ، یہ سر منڈانے والی کو کہتے ہیں، تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں سر منڈی۔ تو یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی پیارے یا کسی پیاری کو کہیں تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیار اور دل لگی پر معمول ہے، یہ بد دعا پر معمول نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کسی پیارے کو فرمایا ہو کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، یہ قرآن کی آیت اللہ کے اس پیارے پر فٹ کر دی ہو تو وہ ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور کا اور ان کا معاملہ ہے، حضور کریم اپنے پیاروں کو ایسے لفظ بولتے رہتے تھے۔ یا کسی پیارے سے فرمایا ما اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک نہیں بہت سارے لفظ، اور یہ اکثر لفظ میں سنا رہا ہوں، اکثر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ آپ کسی بھی موضوع پر پوری صورتحال سامنے رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے دانت کھٹے ہو جائیں گے کہ تم نے ایک بات پکڑی ہوئی ہے، اس طرح کی تو سینکڑوں باتیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ موسیٰ کا کیا معنی ہے، پھر تو کئی اللہ کے پیاروں کے ایسے ایسے نام ہیں، تم لغت اپنے سر میں مارو، ہم نے اللہ کے پیاروں کا پیار دیکھنا ہے۔ اب معاویہ کا معنی کیا ہے، عثمان کا معنی کیا ہے، زینب کا معنی کیا ہے، مرہ کا معنی کیا ہے، حرب کا معنی کیا ہے، صخر کا معنی کیا ہے، جبل کا معنی کیا ہے، آپ لوگ دیکھیں آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ باقر کا معنی کیا ہے، لغت دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ وہ چھوڑ لغت، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے سامنے جو اللہ کے پیاروں کے نام ہیں، ہمیں ان ناموں سے محبت ہے۔ اندازے اور بدگمانیاں یہ لے ڈوبے ہیں لوگوں کو، اور حدیثوں میں آتا ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے خطبہ میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اللہ نے انہیں تمہاری امان میں دیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 1218 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ وخیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، اچھا اخلاق ان کا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1162۔ یہ بات عزیزان گرامی ہم شادی شدہ لوگوں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ بیوی کو صرف بیوی ہونے کی وجہ سے دبا کے رکھنا، اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا کہ وہ عورت ہے، خواہ اس کا مشورہ سونے جیسا ہو، نہ لینا، قبول نہ کرنا کہ جی لوگ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ بخاری میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ والی حدیث لمبی ہے، کئی مقامات پر ہے،
بخاری شریف میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کافروں کے ساتھ ٹکر لینے کی پوری کوشش میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اب حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ خود اٹھیں، اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں، حلق کرائیں، احرام کھول دیں، تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کرتا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے پیچھے پیچھے یہ کر دیں گے۔ تو اماں پاک کا مشورہ حضور نے مان لیا، حضور نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور کا عمل دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو خواتین کے مشورے ضروری نہیں کہ غلط ہوں، اس ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے، بلکہ مشورہ خود وہ بڑھ کے دے تب بھی غور کریں، شاید بات ٹھیک ہو، اور اگر بڑھ کے نہ بھی دے تو بہت سے گھریلو معاملات ایسے ہیں جن میں عورت سے مشورہ لے لینا چاہیے، خاص طور سے گھر کی، مکان کی، کچن کی تعمیر یا سیٹنگ کے حوالے سے خواتین کا دل رکھنا چاہیے۔ وعنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنت آمرا احدا، اگر میں کسی بندے کو حکم دیتا ان یسجد لاحد، کہ کسی بندے کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو پہلے میں نے عورتوں کے حقوق بتائے، اب مرد کا حق بھی سمجھ لیں کہ مرد کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1159 ہے، 1159۔ یہ کلام پڑھنے والا کلام پڑھ رہا تھا، ماں کی شان، تو جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس قسم کی باتیں، وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو بعد میں میرا خطاب تھا، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے جو اس نے کہا ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور یاد رکھو ماں کی جنت اپنے شوہر کے قدموں میں ہے۔ اگر تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے تو تیری ماں کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو اپنے اپنے طور پہ مختلف الفاظ میں لفظی فرق ہوتا ہے، مفہوم وہی ہوتا ہے، تو بندے الفاظ کو پکڑ کے، اور وہ بھی یک طرفہ الفاظ کو پکڑ کے، تو جہاں بھی خرابی ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ لوگوں نے سارے دین کو سامنے نہیں رکھا اور ایک بات کو پکڑ کے بھاگ پڑے ہیں یا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دی۔ اس معاملے میں سخت اصلاح کی اور ادھر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر درجہ ہے، یہ آیت، اور اسی طرح ایک اور آیت، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، فائق ہیں، افسر ہیں۔ یہ آیتیں اس موضوع پر واضح نصوص کے طور پر وارد ہوئی ہیں کہ عورت کی نسبت مرد کا درجہ اوپر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کما کے دینا مرد کے ذمے ہے، بہت سارے معاملات میں مرد فائق اور اوپر ہے، بہت ساری مجبوریاں، نسوانی کمزوریاں، مہینے کے مہینے جسم کا بھاری ہونا اور چلنے پھرنے میں، انتظامی امور سنبھالنے میں، حتیٰ کہ حکومت کے معاملات عورت نہیں سنبھال سکتی، غیر مردوں سے میل ملاقات حکمران کی حیثیت سے اس کی پھر مجبوری بن جائے گا۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ قابل بیان ہیں، میں احتیاط سے بول بھی رہا ہوں، اور کچھ ناقابل بیان ہیں۔ خواتین ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لن یفلح القوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی حکومت عورت کے حوالے کر دی۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے،
یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس کر لو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو عورت نے شوہر سے خلاصی پانے کا بدلہ دیا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائیں تو وہی ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے الطلاق الذی یملک فیہ الرجۃ مرتان، جس طلاق میں رجت کا حق حاصل ہے وہ طلاقیں دو ہوتی ہیں۔ طلاقیں تو منہ سے جتنی بھی نکال دو، لیکن جن طلاقوں کو واپس لیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں فرمایا مرتان، یہ دو مرتبہ ہے بس۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان الرجل یطلق امرأتہ ما شاء ان یطلقها وان طلقها 100 او اکثر۔ اگلے وقتوں میں جہالت کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں چاہتا دے دیتا تھا، 100 مرتبہ بول دے، اذا ارتجعها قبل ان تنقضی عدتها، اس کی عدت مکمل ہونے سے پہلے جب وہ رجوع کرتا، حتی قال رجل امرأته واللہ لا اطلقک فتبینی منی، شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسی طلاق نہیں دوں گا کہ تم بائن ہو جاؤ، مجھ سے جدا ہو جاؤ، میں تمہیں لٹکائے رکھوں گا۔ ایک طلاق دوں گا، عدت ختم ہونے لگے گی، طلاق واپس لینے کا حق ابھی باقی ہوگا، لیکن بات اینڈ پہ پہنچ جائے گی، میں طلاق واپس لے لوں گا، پھر نئی طلاق دے دوں گا، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوگی، پھر رجوع کر لوں گا، پھر نئی طلاق دے دوں گا۔ کوئی حد نہیں تھی، 100 طلاقیں، اور 100 طلاقیں ہیں تو آپ پتہ ہے کہ 200 مہینے گزر جاتے ہوں، تو عورت بیچاری کو لٹکائے رکھتا تھا۔ یہ تھا پس منظر جس طرح آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس زمانے کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو آ کر بہت ریلیف دیا ہے، اور اس زمانے میں بھی عورت کے پاس جو گنجائش ہے، سب سے زیادہ گنجائش اگر ہے تو اسلام کے پاس۔ آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ عورت کو میراث میں کتنا حصہ دیا گیا۔ پھر اماں پاک اس کی وضاحت کرتے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی تاکہ عورت کو سہولت ملے اور وہ لٹکی نہ رہے۔ شوہر اگر ایک بار ایسا کر لے تو معافی ہے، دوسری بار ایسا کر لے تو معافی ہے، تیسری بار ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بالکل محدود کر دیا بات کو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، یا معروف طریقے سے عورت کو روک لو، یا جانے دینا ہے تو احسان کے طریقے سے اس کو جانے دو۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3156 ہے، 3156۔ یہ جو اگلے الفاظ ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ آگے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا کے لیے حکمران کے پاس یا عدالت کے پاس جانا ضروری نہیں کہا، مانتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ خلا کے لیے میاں بیوی آپس میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ آج کل جو عدالتوں میں جایا جاتا ہے، شرعی طور پر عدالت میں جانا کوئی لازم نہیں ہے، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، وہاں لفظ بولا کیا جاتا ہے۔ خلا کا لفظ عدالتی طلاق کے لیے بولا جا رہا ہے آج کل۔ علماء کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں کو یہ لفظ نہیں پتہ کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، تو علماء خود سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ کسی پیچیدگی میں نہ پڑو، یہ عدالتی طلاق کی بات کر رہے ہیں اور اس کی لفظ خلا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اس لفظ کا بے جا استعمال ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہاں تک حقیقی خلا کا تعلق ہے، وہ خلا کیا ہوتا ہے؟ خلا کا لفظی معنی ہے لباس اتارنا۔ قرآن میں آتے ہیں فخلعنا علیک، اے موسیٰ جوتے اتار دیں۔ تو خلا کا معنی پہنی ہوئی چیز کو اتارنا۔ میاں بیوی نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو اپنا لباس بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس بن گئیں، تم ان کا لباس بن گئے۔ اب لباس پہننا یہ ہے نکاح، اور لباس اتارنا یہ ہے خلا۔ لباس پہننا کیسے ہوا تھا؟ حق مار دے کر۔ لباس اتارنا کیسے ہوگا؟ عورت جس طرح مرد سے حق مار لے کر
لباس پہن چکی تھی، اسی طرح اب عورت، پہلے مرد نے دیا تھا حق مہر، اب عورت حق مہر کا الٹ کرے گی، کچھ پیسے دے کر اپنے شوہر کو راضی کرے گی جتنے پر وہ راضی ہو جائے، جتنے پر یہ آپس میں مکا کر لیں، شریعت پابندی نہیں لگاتی۔ تو جس طرح عورت نے شوہر سے اپنی مرضی کا حق مہر مقرر کیا تھا، اسی طرح اب میاں اپنی مرضی کا خلا کا بدلہ اور پیسے لے کر خلا کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، اور شوہر کو بیوی خلا پر آمادہ کر سکتی ہے کہ میں تمہیں اتنا دیتی ہوں، میری جان چھوڑو۔ یہ ہے نکاح لباس پہننا، اور یہ ہے خلا لباس اتارنا، یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ اس گفتگو کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو خلا کی حقیقت آپ پر بالکل آسان ہو جائے گی۔ اب اس میں خود سوچ لیجئے کہ جب بیوی نے حق مہر کا الٹ کر کے کچھ پیسے دے کے شوہر کو راضی کرنا ہے، تو اس میں تو میاں بیوی کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی جائے بھی تو وہ عدالت بیچ میں ایک رول ادا کر دے، بھائی لے دے کہ کل مکاؤ، اتنا کہ عدالت بھی کر دے تو ٹھیک ہے۔ باقی انحصار اور ڈیپینڈنس، وہ ٹوٹل ڈیپینڈنس بیوی کے اپنے شوہر کو راضی کر لینے پر ہے۔ حدیث شریف میں طلاق کے بارے میں خواتین کو ایک سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ ان صوبان، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس، عورت اگر اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے تو فحرام علیہا رائحۃ الجنت، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ چھوٹی موٹی بات پہ طلاق مانگ لینا، چھوٹی موٹی ناراضگی پہ طلاق مانگ دینا، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 2226 2226۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر اسے تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے بعد نکاح کر کے آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ جی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر اسے طلاق دے دے، یہ پچھلی آیت سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا طلاقیں دو ہی ہیں، اور یہاں جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد، تو پھر اب تیسری طلاق کے بعد بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ جب تک تنکح زوجن غیرہ، جب وہ کسی دوسرے شوہر سے مباشرت نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ایک حدیث بتائی تھی کہ اس میں نکاح کا لفظ صحبت اور مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا تھا، تو یہاں اس لفظ کے اندر یہی مراد ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، لفظ تو نکاح کا ہے نا۔ تو یہاں فقہا نے ایک بڑی باریک بات بتائی ہے، ایک تو حدیثوں کے اندر نکاح کا لفظ مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور نون کاف ہا اس مادے کا لغوی معنی بھی صحبت مباشرت ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ دو لفظ الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے، شوہر سے نکاح، شوہر ہو گیا تو نکاح تو ہو گیا، اب پھر نکاح، شوہر کا لفظ الگ، زوج کا لفظ الگ اور نکاح کا لفظ الگ۔ بتا رہے ہیں کہ زوج نے نکاح ہونے کے بعد ہی زوجیت کا اعزاز پایا تھا، وہ نکاح جو نکاح پڑھانا ہوتا ہے وہ تو زوج کے لفظ کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ پھر تنکح زوجن، پھر تنکح کا معنی کیا ہے؟ اس سے میاں بیوی کی ملاقات مراد ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ واپس پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اب یہاں کچھ مسئلے ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں قرآن کے اندر تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور تسلسل اور کسی قید کے بغیر تیسری طلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن شریف کی آیت کے اندر تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے تب بھی، الگ الگ کر کے دے تب بھی، 3 طلاقیں بولنے سے، اور تینوں طلاقوں کو ایک ہی عدد میں بول دے، طلاق بتہ کے طور پر بول دے، تب بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جانی چاہیے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا اپنا تقاضا ہے۔ اب آ گئی حدیثیں۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اویمر الاجلانی، حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلق امراتہ ثلاثا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ حدیث 3 طلاقیں انہوں نے حضور کے سامنے دی۔ تو حدیث کہاں ہے؟ موطا امام مالک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 5259 5259، مسلم میں بھی ہے 3743، ابو داؤد میں ہے 2245، نسائی میں ہے 3402، ابن ماجہ میں ہے 2066۔ کسی وجہ سے میں نے یہ سارے حوالے آپ کو لکھا ہے، اور ابو داؤد نے اس سے فالتو الفاظ بھی لکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقیں نافذ کر دیں۔ یہ نفاذ والے الفاظ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2250 ہے، 2250۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت لو طلقتها ثلاثا، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں بیوی کو تینوں طلاقیں دے دوں تو؟ قال اذا قد عصیت ربک وبانت منک امرتک، تم نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے کے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، لیکن بیوی کو طلاقیں بہرحال ہو گئیں، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ 3 طلاقیں دینا چونکہ گناہ ہے۔ گناہ ضرور ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک الگ بات ہے۔ بندے کو گولی مارنا بری بات ہے، لیکن گولی مارے تو گولی نہیں لگے گی، وہ لگ جائے گی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 11 ہے، المصنف لابن ابی شیبہ، دار قطنی میں ہے، 3922 ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، جاءہ رجل فقال انہ طلق امراتہ ثلاثا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ فسکت، وہ چپ ہو گئے، ابن عباس چپ ہو گئے، حتی ظننت انہ رادھا الیہ، تو مجاہد کہتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے چپ ہونے سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ بیوی واپس کرنے لگے۔ ثم قال، پھر جب آپ بولے تو آپ نے فرمایا ینطلق احدکم فیرکب الحموقۃ، تم لوگ چل پڑتے ہو اور سواری پر بیٹھ جاتے ہو، ثم یقول یا ابن عباس یا ابن عباس، میرے پاس آ کے یا ابن عباس یا ابن عباس کہنے لگتے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا۔ تو یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دے کے کہتے ہیں ہمیں نکلنے کا راستہ دو، تو اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو راستہ دے گا۔ آپ لوگوں سے بھی ایسا ہوا ہوگا، کہتے ہیں شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اب اس کا کوئی حل بتائیں۔ اس کو مثال یہ دی جائے گی کہ گولی مار کے کہہ دو کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے، بندہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو ابن عباس بھی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ کام خراب کر کے میرے پاس آ جاتے ہو اور آ کے کہتے ہو کہ مسئلے کا حل نکالیے۔ تو فرمایا مسئلے کا حل قرآن کہتا ہے اس بندے کے مسئلے کا حل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہمیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے ڈرنے والوں کو نکلنے کا راستہ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تم اللہ سے نہیں ڈرے، فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، تیرے لیے میرے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، وبانت منک امراتک،
اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے۔ تو کلیئر ہو گیا کہ نافرمانی اور ہے، طلاق کا ہو جانا اور ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے حدیث نمبر 2197 2197 اور حدیث صحیح ہے۔ ایک اور بات بڑی لطیف ہے، قال الرجل لابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک بندہ اور تھا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا طلقت منک بثلاث، تیری بیوی کو 3 طلاقیں لگ گئیں، وسبع وتسعون اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، اور 97 بار تو نے اللہ کے قرآن کا مذاق کیا ہے، مذاق اڑایا تم نے، 97 بار مذاق اڑایا۔ یہ دیکھیے ابن عباس کی تنبیہ، یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر 1 ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے، اب تیسرا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ یہ جو آگے نکاح کرنے کا اس آیت میں حکم ہے کہ نکاح کرے، مباشرت ہو، تب واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اس کی عدت گزار کے پھر واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، لوگ 3 طلاقوں کا ثبوت بھی ساتھ ساتھ ہے اور اگلا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ فتزوجت فطلق، اس نے آگے نکاح کیا اور اس اگلے نے بھی طلاق دے دی۔ تو فسئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اتحل للاول، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو چکی ہے کہ نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ابھی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ حتیٰ یذوق اصیلتہا کما ذاق الاول، حتیٰ کہ یہ دوسرا میاں اسی طرح رات گزارے جس طرح پہلے کے ساتھ راتیں گزارتی رہی ہے۔ یعنی میاں بیوی کے حقوق زوجیت مکمل ادا ہوں گے تب یہ طلاق دے گا، تب یہ واپس جا سکتی ہے۔ صرف نکاح کر کے، کارروائی پوری کر کے طلاق لے کے واپس چلی جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، حدیث نمبر 5261۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ حضرت رفاعہ قرظی کی زوجہ والی حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 2639 2639۔ اب چوتھا مسئلہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر، اس کو حلالہ بولتے ہیں۔ لہٰذا متع کو پاس کرنے کے لیے حلالے کا بہانہ بالکل غلط۔ نوٹ ہو گیا جی؟ یہ حدیث حلالے والی یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1119 1119۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ طلاق دینے میں عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، غصے میں تینوں طلاقیں دے مارتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی غلطی ہے جس کا مجموعی طور پر ہمارے احباب شکار ہیں۔ طلاق دینی ہو تو وقفے وقفے سے طلاق دینی چاہیے، ہر طور میں ایک طلاق دینی چاہیے، مہینہ ٹھہر کے یا ایک طور انتظار کر کے۔ تو اس طرح تینوں طلاقیں بھی دے دیں گے وقفے وقفے سے تو وہ مناسب طریقہ ہوگا، لیکن اس سے بھی مناسب طریقہ اور آج کل کے حالات کے مطابق سوٹ کرتا ہوا طریقہ، اور ہمارے جو لکھنے والے کاتب ہوتے ہیں اور عرائض نویس ہوتے ہیں جن سے ہم جا کے اسٹام وغیرہ لکھواتے ہیں، وہ بھی زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان کو لکھنا لکھانا علماء سے سیکھ لینا چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی دوست ایسا کام کرتا ہو تو اس کو جا کے آپ سکھائیں، اسے سمجھائیں، حضور کی امت کا نقصان نہ کرے۔ مسئلہ ہمیں خود نہ آتا ہو تو اس کو کیا ہم سکھائیں گے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق رجی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو طلاقیں بائن ہوتی ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں مغلظ ہوتی ہیں۔
یہ ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ایک ترتیب ہے، اور میں نے بے شمار لوگوں کے ذہن اسی طرح کے دیکھیں کہ جی 1 رجی 2 بائن اور 3 مغلظ، بڑی سوکھی ترتیب بنائی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ 1 بھی رجی ہوتی ہے، دوسری بھی رجی ہوتی ہے، اور تیسری مغلظ ہوتی۔ 1 طلاق دے کر بھی 3 حیض کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقیں دے کر بھی 3 حیضوں کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر 3 دے دیں تو آج اگر خدا نخواستہ کسی نے دی ہیں تو آج سے یہ رجوع کا حق ختم ہو جائے۔ آگے سنیے، اگر کوئی بندہ 1 طلاق دے دے تو 3 حیض کے اندر اندر میں نے بتایا کہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق اگلا بندہ دوسرے حیض میں دیتا ہے تو اس سے بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک اگر اس نے پہلی سے رجوع نہیں کیا تھا، وہ کھڑی تھی، تو پھر دونوں سے رجوع کی ابھی بھی گنجائش ہے، لیکن رجوع کے ٹائم پیریڈ کی ابتدا پہلی طلاق سے شروع ہوگی، وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی۔ اچھا، اب اگر بندہ نے 1 طلاق دی، اس سے رجوع کر لیا، اب زندگی کے کسی اور موڑ پر 10 سال 20 سال کے بعد دوبارہ طلاق دیتا ہے، تو اب یہ طلاق اسی پہلی عدت کے اندر اندر کے ساتھ اس کا کوئی رولا نہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر 50 سال بعد بھی دوسری طلاق دے گا تو وہ پہلی طلاق وہ ایک اس کے پاس چانس تھا، وہ چانس کھڑا ہے، وہ اس نے اویل کر لیا ہے، وہ اس چانس کو حاصل کر چکا ہے۔ اب یہ طلاق دوسری طلاق شمار ہوگی اگرچہ وہ پہلی سے رجوع کر چکا ہو، کیونکہ چانس ٹوٹل 2 ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار رجوع کر لیا تو پھر اس کے پاس وہ 2 یا 3 چانس جو تیسری جس سے مغلظ ہوتی ہے وہ دوبارہ لوال ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، 0-0 نہیں ہوگا، وہ کھڑی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے اگر 2 بھی دی ہیں، دونوں سے رجوع کر سکتا تھا اور رجوع اس نے کر بھی لیا، اب زندگی کے کسی موڑ پہ کسی نے 1 طلاق اور دے دی تو اب ٹوٹل 3 ہو جائیں۔ وہ 2 طلاقیں واقعی واپس ہو چکی ہیں، اب وہ میاں بیوی بن سکتے تھے اور بن گئے، ٹھیک ہوا، لیکن اب کوئی چانس نہیں تھا۔ اب اگر غلطی کرے گا، طلاق دے گا، تو اب وہ ٹوٹل 2 جو پہلے وہ چانس اویل کر چکا ہے ان کے ساتھ شامل ہو کے یہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا سا غور کرنے کا مسئلہ ہے، مشکل تو ہے کوئی۔ یہ تو ہو گئی لفظ طلاق بولے تو۔ طلاق کا لفظ بول کے کوئی کہے نا کہ تجھے طلاق ہے، تو اس طلاق کو کہتے ہیں صریح طلاق۔ کون سی طلاق؟ سواد کے ساتھ، صریح، آخر پہ ہا ہے حلوے والی۔ تو طلاق صریح بولیں تو اس کی یہ ساری ڈیٹیل تھی، صاف طلاق کا لفظ بولیں تو۔ اب دوسرا پہلو، اگر طلاق کا لفظ نہ بولے، کوئی ایسا لفظ بولے جس کے 2 معنی ہوتے ہیں کہ اس کہنے والے کا مطلب طلاق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ جیسے کوئی کہے کہ جاؤ اگلا شوہر تلاش کرو، اب اگلا شوہر تلاش تب کرے گی کہ تو طلاق دے گا، اور اب اگر اس کی نیت ہی یہ تھی، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جاؤ اگلا تلاش کرو، میری طرف سے تم بیوی نہیں رہی، طلاق ہو گئی ہے، تو ایسا لفظ ذرا اس پہ دماغ لڑائیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اگلا شوہر تلاش کر، تو یہ لفظ کہنے کے بعد گنجائش بچتی ہی کوئی نہیں، کیونکہ اگلا شوہر تلاش تبھی کر سکتی ہے کہ یہاں سے بائن ہو چکی ہو۔ اگر ابھی طلاق رجی ہو، رجوع کی گنجائش ہو، تو ابھی تو تاند اڑی ہوئی ہے، ابھی وہ آگے شوہر نہیں تلاش کر سکتی۔ تو یہ لفظ کنائی ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ تو صریح طلاق ہو اور طلاق کنایا ہو تو ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صریح طلاق دینے سے سیدھی سیدھی طلاق وج جاتی ہے، نیت ہو یا نہ ہو، اور کنایے کا لفظ بولنے سے جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، اس لفظ کے بولنے سے پھر پوچھا جائے گا طلاق دینے والے سے کہ تم نے یہ لفظ کس نیت سے کہا ہے؟ وہ کہے گا میں نے غصے میں کہا ہے، تو میرا مطلب طلاق کا نہیں تھا۔ صرف غصہ کام نہیں دے گا، صاف بولے کہ میں اس سینس میں کہہ رہا تھا، طلاق کی نیت سے نہیں کہہ رہا تھا، تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی کنائی طلاق کے اندر نیت ضرور شمار ہوتی ہے، طلاق صریح میں نیت کا کوئی رولا نہیں۔ طلاق
جب کنائی ہوگی تو وہ بائن ہوگی. وہ کون سی ہوگی؟ وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی جدا کر دینے والی طلاق. وہ جو ایک دی تھی سری طلاق، صاف طلاق کا لفظ بول کے، وہ رجی تھی، دو بھی رجی تھی، وہ بھی بائن ہو جاتی ہے. کب؟ جب عدت گزر جائے. کب ہوتی ہے؟ عدت گزر جائے. لیکن کنائی طلاق بائن کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی منہ سے نکالی جائے اسی وقت بائن ہو جاتی. اب عدت وہ گزارے کی، کیونکہ عدت کا ایک اصول اپنا ہے، لیکن اب وہ بندہ اس طلاق کو واپس نہیں لے سکتا. تو طلاق بائن ہو جائے تو پھر نکاح کرنا پڑتا ہے. سری طلاق دے دی جائے تو عدت گزرنے سے پہلے پہلے واپس بھی ہو سکتی ہے، ایک ہو یا دو، وہ ہوتی ہے رجی. اور عدت گزر جائے تو وہی ایک یا دو ہوں تو وہ بن جاتی ہے بائن. اب بائن کا مطلب ہے، بینونت کہتے ہیں جدائی کو. نکاح اب عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا، اب رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن جو کنائی ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے، اور وہ طلاق دیتے ہی بائن ہو جاتی ہے. تو وہ ادھر ایک منٹ کے بعد بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اب نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو ہمارا کم از کم اتنی تفصیل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. عام طور پہ ہم اپنے محفلوں میں، میلاد شریف اور 11ویں شریف کی محفلوں میں اور اہل سنت کے معمولات میں الحمدللہ یہ سارے جائز ہیں، لیکن ہم ان میں 1 2 3 ایصال ثواب کے موضوع پر یا شان اولیاء کے موضوع پر یا اس قسم کے موضوعات پر ہم خوب بولتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اور اصلاحی باتیں ہیں. بندہ ان مشکلات میں اور ان معاملات میں غلطی کر رہا ہے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اور ایسے موضوعات پر جب ہم بولتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا ہماری عوام اکتانے لگتی، لیکن جب یہ کام خراب کرتے ہیں اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے یار کاش ہم نے کسی مولوی سے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوتا. نکاح کے دن ہی یہ باتیں بتا دی جائیں، لوگ کہتے ہیں لو جی نوست کی باتیں آج ہی شروع ہو گئی. تو یہ بڑی نادانی ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ مسائل اچھی طرح بتانے چاہیے. میں نے یہ مسائل اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھ دیے ہیں. جامع الاسلام کے اندر صرف چند سطروں میں نے یہ ساری باتیں لکھ دی، چند سطروں میں. اگر یہاں میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا، پڑھ کے سنا دیتا. یہ خلا والی بات بھی ہم نے چند سطروں میں لکھ دی ہے. میں نے صبح آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ خلا ہوتا کیا. یہ مسائل کون سے ہیں؟ فقہی. یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. خاص طور سے ہم جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلاس میں یہ باتیں، یہ علمی باتیں ڈسکس نہیں کی جائیں گی تو کب کی جائیں؟ تو 2 باتیں آپ بے شک نوٹ کر لیں، خلا اور یہ طلاق کی اقسام اور اس کے طریقے. اور اگر آپ کے پاس یہ جو میں نے بتایا ہے اس کی یادداشت نہیں ہے یا آپ اس کو مضمون کی شکل میں مرتب نہیں کر سکتے تو میں آپ کو وہ پوری تحریر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو نوٹ کر لینے میں یا اس کی تصویر لے لینے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے اور تھوڑا سا صبح کی گفتگو کے حوالے سے ایک اہم فقہی مسئلہ تھا، اس پر بھی روشنی پڑ گئی.